پیپر لیک سکینڈل میں ایک اور گرفتاری سامنے آئی ہے۔ اینٹی کرپشن نے پی پی ایس سی بہاولپور کے ریجنل ہیڈ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کو فہد علی کی نشاندہی پر گزشتہ رات گرفتار کیا گیا۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر وقار کا کزن عثمان تاحال مفرور ہے۔ اسی پر بات کریں گے اینکر پرسن فہد شہباز سے۔ فہد شہباز، ایک اور گرفتاری سامنے آئی ہے، مزید بھی گرفتاریاں متوقع ہیں کیا؟ جی بالکل، پبلک سروس کمیشن کے جو ریجنل ہیڈ ہیں بہاولپور کے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے گزشتہ شب، اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ پبلک سروس کمیشن کا یہ دوسرا سرکاری افسر ہے جسے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پہلے جو وقار تھے جن کے ذمہ جو تھا ڈیٹا چوری کرنا تھا، پبلک سروس کمیشن کے 4 کمپیوٹرز میں سے ایک کمپیوٹر میں سہولت موجود تھی کہ آپ اس میں یو ایس بی لگا سکتے ہیں۔ وقار بھی گرفتار ہے، اور وقار وہاں سے معلومات جو ہے اپنے کزن کو دیتے تھے، جن کی گرفتاری کے لیے تاحال چھاپے مارے جا رہے ہیں، جن کا نام عثمان ہے، اور مختلف پنجاب کے ڈی پی اوز کے ساتھ اینٹی کرپشن ذرائع نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اور گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ لیکن ریجنل ڈائریکٹر بہاولپور کا گرفتار ہونا اس کیس کا بہت بڑا بریک تھرو اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ کھرا جو ہے سارے کا سارا پبلک سروس کمیشن کی طرف واپس آ رہا ہے، اور اس میں فہد علی کا کل جو گرفتار ہونا، وہ کیونکہ ہائی پروفائل پوسٹ تھی، ایچ ای سی کے ٹیسٹنگ کنسلٹنٹ کے عہدے پر براجمان تھے، 3.5 لاکھ ان کی تنخواہ تھی، اور وہ ریجنل ہیڈ بھی رہے این ٹی ایس کے، اور سی ٹی ایس بھی چلاتے رہے۔ وہ بک کرتے تھے لوگوں کو، ان کے ذمہ بکنگ تھی۔ 6 لوگ جو تحصیلدار کے پرچے کے لیے بک کیے گئے تھے وہ بھی انہوں نے بک کیے تھے، اور یہ 2 جنوری اور 3 جنوری کا جو پرچہ تحصیلدار کا جو کینسل ہوا تھا، اب ریجنل ہیڈ کو رات گرفتار کیا گیا ہے، اور اسے بڑا بریک تھرو مانا جا رہا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں، اور یہ جو ریجنل ہیڈ ریجنل ڈائریکٹر جو ہیں پبلک سروس کمیشن بہاولپور، یہ ان کے پاس سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جن سے چیزیں جو ہے وہ کلیئرٹی کی طرف جائیں گی کہ بیسیکلی ہو کیا رہا تھا، کتنے سال سے ہو رہا تھا، کتنے لوگ ملوث تھے، کتنے لوگ اس کے ذریعے انڈکٹ ہو چکے ہیں سروسز میں، کتنے لوگ مختلف محکموں میں جا چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی معلومات کے لیے کارروائیوں کا دائرہ جو ہے اسے وسیع کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کارروائیوں کا جو دائرہ کار ہے اسے وسیع کر دیا گیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا شہباز، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ لاہور نے شبیر حیدر ظفر، مزید ان سے بھی جانیں گے۔ شبیر حیدر ظفر، ایک اور گرفتاری سامنے آئی ہے، اب کیا اس کارروائی کی جائے گی؟ مزید جو افسران سامنے آ رہے ہیں جو اس میں ملوث قرار دیے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے، جیسا کہ وقار کے کزن کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ یہ جو گزشتہ روز کارروائی کرتے ہوئے جو ریجنل ہیڈ بہاولپور کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ابھی تفتیش جاری ہے۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید ابھی جو ہے وہ انکشافات ہو رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ جو 5 ملزمان جو گرفتار کیے تھے، یہ ان کے کہنے پر اس کو جو ہے ان کے جب جیسے ان کے ساتھ انکوائری کی تو اس میں جو تحقیقات کی گئی تو اس میں یہ ثابت ہوا کہ اس میں بہاولپور کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی شامل ہیں، جن کا نام فرقان احمد ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہا جا رہا ہے کہ ابھی لاہور کے کچھ ایسے عہدیداران ہیں جن کا نام ابھی سامنے آ رہا ہے، اور اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کی جا رہی ہے کہ مزید اور گرفتاریاں کی جائیں گی۔ اس حوالے سے اینٹی کرپشن کام کا کہنا ہے کہ جو وقار کا کزن ہے اس کے لیے بھی ٹیمیں بنا دی گئی ہیں، اور دن رات کر کے ان کے اوپر جو ہے ان کو چھاپے مارے جا رہے ہیں جس کی گرفتاری کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک تو یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اینٹی کرپشن کے جو گزشتہ جو امتحانات ہوئے تھے جس میں ٹاپر 2 آئے تھے، جو انسپیکٹر تھے، وہ بھی اینٹی کرپشن کے تھے، جو اینٹی کرپشن میں تعینات ہو چکے تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے جن کو یہ انہوں نے پرچہ آؤٹ کیا تھا، جس حوالے سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تمام جو ہے پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اس میں کون کون سے ایسے افسران ہیں جنہوں نے پیسے دے کر جو ٹاپر آئے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی بھی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ اینٹی کرپشن کام کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں پر تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے مزید جو اس میں افسران یا عہدیداران یا جو بھی ان کے گروہ کا حصہ ہیں، ان تمام کو جیسے ہی ہم سب کو گرفتار کر لیں گے اس کے بعد حتمی رپورٹ تیار کی جائے گی، اور حتمی رپورٹ کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اینکر پرسن فہد شہباز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہد شہباز، آج امیدواروں کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا ہے، اور عدالت نے بھی درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی بتائیے گا، یہ کہا جا رہا ہے درخواست گزاروں کی جانب سے کہ بڑے افسران ملبہ چھوٹے عملے پر ڈال کر خود کو سرخرو کرنا چاہ رہے ہیں کیا اس سب میں؟ ابھی تو خیر بہت انیشل سٹیج پہ ہے کیونکہ انویسٹیگیشن جاری ہے۔ آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ این ٹی ایس کے زیر اہتمام جتنے پرچے ہوتے تھے اور جتنا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، اس میں ایم کیٹ ہو، ڈی ٹائپ پیپرز ہوں،
उन पे भी लास्ट टाइम यही शुकूक व शुबहात जो है उन्होंने जन्म लिया था, और बड़े पैमाने पर अब इन्होंने एंटी करप्शन ने उसका दायरा वसी करते हुए रीजनल हेड जो एनटीएस जिस दौर में रहे उस दौर का रिकॉर्ड जो है उसे भी तलब किया है। और जब उनको गिरफ्तार करने पहुंचे तो उनके भाई को एंटी करप्शन के कुछ जराये ने हमें बताया कि उनके भाई ने अमेरिका जाना था, सफर करना था उस रात, तो उन्हें रोका गया कि आपको अमेरिका नहीं जाने देंगे, जिसकी बुनियाद पर फहद अली की जो है वो गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई थी। और इतना हाई प्रोफाइल बंदा फहद अली जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन में बैठकर ये सारी चीजें और ये सारी बुकिंग्स हो रही थी। अब ये सारी चीजें पता करना बाकी है, अभी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है कि ये कितने अरसे से हो रहा था और कितने लोग इनकी फैसिलिटेशन लेते हुए महकमों में इंडक्ट हो चुके हैं। और फिर अगर ये क्लू मिलते हैं तो फिर आने वाले दिनों में मजीद पता चलेगा कि ये क्या इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक पहुंच पाई है या नहीं। जी ठीक है, एंकर पर्सन फहद शहबाज हमारे साथ मौजूद थे, अहम मामले पर रोशनी डाली, आपका शुक्रिया। और इनके साथ साथ शब्बीर हैदर जफर ने हमें तमाम तर मामले की डिटेल से आगाह किया, आपका भी शुक्रिया।